حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی شکست اور لاش محفوظ کیے جانے کا قصہ۔ دریائے نیل کے ملنے اور فرعون، اس کے لشکر اور ساز و سامان کی غرقابی کا تصویری خاکہ۔ جب حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی تو مصر میں آباد ان کی قوم بنی اسرائیل میں ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کیا جا رہا تھا۔ بنی اسرائیل مصر میں حضرت یوسف کے زمانے سے رہ رہے تھے، جہاں حضرت موسیٰ کی پیدائش کے زمانے میں قبطی نسل کے فرعین فرعونوں کی حکومت تھی۔ قرآن کی سورت القصص میں ہے کہ فرعون نے سرکشی اختیار کر لی تھی، لوگوں کو اس نے گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو اس نے سختی سے دبا رکھا تھا اور ان کے بیٹوں کو وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ذبح کر چھوڑتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ کا قصہ اسلام، یہودیت اور مسیحیت میں یکساں بنیادی ڈھانچے پر مبنی ہے۔ بائبل کی کتاب خروج سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل سے بیگار لی جاتی رہی اور انہوں نے فرعون کے لیے ذخیرے کے شہر پتوم اور غمیس تعمیر کیے۔ پھر قبطی قوم کے ایک فرعون نے پہلے دائیوں کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیں، اور پھر قبطیوں کو عام حکم دیا کہ جہاں دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے اسے اٹھائیں اور دریا میں پھینک دیں، اور اگر بیٹی ہو تو وہ جیتی رہے۔ یہودی تعلیمات اور روایات کے مجموعے تلمود سے علم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف کی وفات کے 1 صدی سے زائد مدت کے بعد نئی قوم پرست حکومت نے پہلے تو بنی اسرائیل سے ان کی زمینیں، ان کے مکانات اور جائیدادیں چھینیں، پھر انہیں حکومت کے تمام عہدوں سے ہٹایا۔ اس کے بعد بھی جب قبطی حکمرانوں نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل اور ان کے ہم مذہب مصری کافی طاقتور ہیں، تو انہوں نے اسرائیلیوں کو ذلیل و خوار کرنا شروع کیا اور ان سے سخت محنت کے کام بہت کم معاوضے پر بلا معاوضہ لینے لگے۔ تلمود اور دوسری اسرائیلی روایات میں ہے کہ فرعون سے کسی نجومی نے یہ کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ایک لڑکے کے ہاتھوں اس کا تختہ الٹ جائے گا، اور اسی خطرے کو روکنے کے لیے فرعون نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ الہامی کتب میں مصر کے حاکم اس فرعون کا نام موجود نہیں جو حضرت موسیٰ کا ہم عصر تھا۔ رمسیس دوم نامی فرعون کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کا ہم عصر تھا، تاہم اس کی تصدیق ہونا باقی ہے۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش اور دریا میں ڈالنے کا واقعہ۔ بہرحال بائبل اور تلمود کے مطابق حضرت یعقوب کے بیٹے لاوی کی اولاد میں سے امرام، قرآن اسی کا تلفظ عمران کرتا ہے کہ ہاں حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی۔ ان سے پہلے ان کی ایک بیٹی مریم اور ایک بیٹے ہارون تھے۔ ہارون اس زمانے میں پیدا ہوئے ہوں گے جب نوزائیدہ لڑکوں کے قتل کا حکم نہیں ہوا تھا۔ قرآن میں ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو اسی بنا پر وحی کی کہ ابھی آسی دودھ پلاؤ، پھر جب اس کی نسبت تم ہے جان کا خطرہ ہو تو آسی دریا میں ڈال دینا اور کوئی اندیشہ اور غم نہ کرنا۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کو ہم واپس تمیری پاس پہنچا دیں گے اور آسی پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنائیں گے۔ بائبل کا بیان ہے کہ پیدائش کے بعد 3 مہینے تک حضرت موسیٰ کی والدہ ان کو چھپائے رہی۔ قرآن کی سورت طٰہٰ میں ہے کہ اللہ کی جانب سے ارشاد ہوا کہ بچے کو ایک تابوت میں رکھ کر دریا میں ڈال دے۔ بائبل اور تلمود کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ نے سرکنڈوں کا ایک ٹکڑا بنایا اور اسے چکنی مٹی اور رال سے لیپ کر پانی سے محفوظ کر دیا، اور پھر اس میں حضرت موسیٰ کو لٹا کر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ والدہ نے پالا پوسا۔ دریائے نیل بنی اسرائیل کی بستیوں سے گزرتا ہوا شاہی محلات کی طرف جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ جس ٹوکرے میں تھے اسے خود بادشاہ اور ملکہ نے ان کے خدام نے دیکھا اور دریا سے نکال لیا۔ قرآن میں ہے کہ فرعون کی بیوی نے بچے کو دیکھا تو فرعون سے کہا، یہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم لوگ اسی قتل نہ کرو۔ کیا عجب کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے، ہم اسی بیٹا ہی بنا لیں۔ بائبل اور تلمود کا بیان ہے کہ جس خاتون نے حضرت موسیٰ کو پالنے اور بیٹا بنانے کے لیے کہا تھا وہ فرعون کی بیٹی تھی، لیکن قرآن اسے امر فرعون کی بیوی کہتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ الفادیر موسیٰ کی ماں کا دل بالکل بے قرار ہو گیا۔ اگر ہم اس کے دل کو نہ سنبھالتے کہ اس کو ہمارے وعدے کا یقین رہے تو وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی، اور اسی بے قراری میں اس نے بچے کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جائے۔ چنانچہ وہ اجنبی بن کر اس کو دور سے دیکھتی رہی اور فرعون کے لوگوں کو اس کی کچھ خبر نہ ہوئی۔ اسرائیلی روایات کے مطابق حضرت موسیٰ کی یہ بہن اس وقت 10-12 برس کی تھیں۔ انہوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ بھائی کا پیچھا کیا اور یہ پتہ چلا لیا کہ وہ فرعون کے محل میں پہنچ چکا ہے۔
قرآن میں ہے کہ اور آدیر دودھ پلایوں کے دودھ سے ہم نے موسیٰ کو پہلے ہی روک رکھا تھا، یعنی فرعون کی بیوی جس انا کو بھی دودھ پلانے کے لیے بلاتی تھی، بچہ اس سے دودھ نہیں پیتا تھا۔ قرآن میں ہے کہ چنانچہ موسیٰ کی بہن وہاں پہنچی اور یہ دیکھا تو اس نے ان سے کہا، تم لوگ کہو تو میں تمہیں ایک گھرانے کا پتا بتاؤں جو تم لوگوں کی خاطر آسی پالیں گے اور بڑی خیر خائی سے اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ اس طرح موسیٰ کو ہم نے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ آزردہ خاطر نہ ہو، اور اس لیے کہ وہ اچھی طرح جان لے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ فرعون کے دربار کا تصوراتی خاکہ۔ شاہی پرورش۔ بائبل اور تلمود سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کا نام موسیٰ فرعون کے ہاں رکھا گیا تھا۔ یہ عبرانی زبان کا نہیں بلکہ قبطی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے پانی سے بچایا گیا۔ قدیم مصری زبان سے یہی علم ہوتا ہے۔ اس زبان میں مو پانی کو کہتے تھے اور اوشے کا مطلب تھا بچایا ہوا۔ قرآن میں ہے کہ فرعون کے زیر سایہ پرورش پا کر یہی موسیٰ جب اپنی جوانی کو پہنچا اور ہر لحاظ سے پختہ ہو گیا تو ہم نے اسے علم و حکمت سے نوازا۔ اچھے لوگوں کو ہم اسی طرح سلا دیتے ہیں۔ بائبل کی کتاب الاعمال میں بتایا گیا ہے کہ موسیٰ نے مصریوں کے تمام علوم کی تعلیم پائی اور وہ کام اور کلام میں قوت والا تھا۔ تلمود کا بیان ہے کہ موسیٰ اکثر جشن کے علاقے میں جاتے جہاں اسرائیلیوں کی بستیاں تھیں اور ان تمام سختیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے جو ان کی قوم کے ساتھ قبطی حکومت کے ملازمین کرتے تھے۔ انہی کی کوشش سے فرعون نے اسرائیلیوں کے لیے ہفتہ میں ایک دن کی چھٹی مقرر کی۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ مسلسل کام کی وجہ سے یہ لوگ بنی اسرائیل کمزور ہو جائیں گے اور حکومت ہی کے کام کا نقصان ہوگا۔ ان کی قوت بحال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں ہفتے میں ایک دن آرام کا دیا جائے۔ اسی طرح اپنی دانائی سے انہوں نے اور بہت سے ایسے کام کیے جن کی وجہ سے مصر میں ان کی شہرت ہو گئی تھی۔ مصر سے مدین کا سفر اور شادی۔ قرآن میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے ایک روز ایک اسرائیلی اور ایک قبطی کی لڑائی میں قبطی کو گیونسا رسید کیا تو بے ارادہ اس کی جان چلی گئی۔ موسیٰ نے فوراً معافی مانگی، اے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، مجھے بخش دے۔ بائبل کا بیان قرآن سے متفق ہے۔ اپنی جان بچانے کو حضرت موسیٰ نے مصر سے نکل کر مدین کا رخ کیا تھا، لیکن تلمود حضرت موسیٰ کے بھاگ کر حبش جانے کا بتاتی ہے۔ مدین فرعون کی سلطنت سے باہر قریب ترین آزاد اور آباد علاقہ تھا۔ آج کل اسے البد کہتے ہیں۔ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ مدین پہنچے، وہاں ایک کنویں پر دو لڑکیوں کی جانوروں کو پانی پلانے میں مدد کی جن کے والد بوڑھے تھے۔ پھر ایک لڑکی نے ان کی اپنے والد سے ملاقات کروائی۔ یہی حضرت موسیٰ کا نکاح ہوا اور انہوں نے 8-10 سال مزدوری کی۔ خروج میں ہے کہ موسیٰ مدین گیا، کنویں پر لڑکیوں کو چرواہوں سے بچایا۔ لڑکیاں اپنے والد رویل اترو کے پاس لے گئیں۔ اس نے موسیٰ کو گھر بلایا اور سفورہ سے شادی کر دی، مگر اس میں حضرت موسیٰ کی مزدوری کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ سے ہم کلامی۔ قرآن میں ہے کہ حضرت موسیٰ مدت پوری کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کو لے کر مدین سے روانہ ہوئے اور اس سفر میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو اور منصب نبوت پر تقرر ہوا۔ پھر جب موسیٰ وہاں پہنچا تو وادی ایمن کے کنارے سے اس مبارک خطے میں اس کو درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں ہوں اللہ جہانوں کا پروردگار، اور یہ بھی کہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ پھر جب موسیٰ نے دیکھا کہ لاٹھی بل کھا رہی ہے گویا کہ سانپ ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگا اور اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ فرمایا، موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو نہیں، تم بالکل معمون ہو۔ اپنا ہاتھ ذرا اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی مرض کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا اور اس کے لیے اپنا بازو اپنی طرف سکیڑ لو جس طرح خوف سے سکڑتے ہیں۔ سو تیرے پروردگار کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جانے کے لیے یہ دو نشانیاں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ بائبل کتاب خروج کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ اپنے خسر کی بکریاں چراتے ہوئے بیابان کے پرلی طرف سے خدا کے پہاڑ ہورب کے نزدیک آ نکلے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا اور انہیں رسالت کے منصب پر معمور کر کے مصر جانے کا حکم دیا۔ پھر وہ اپنے خسر کے پاس واپس آ گئے اور ان سے اجازت لے کر اپنے بچوں کے ساتھ مصر روانہ ہوئے۔ بائبل اور تلمود دونوں کا بیان ہے کہ تب پچھلے فرعون کی موت کے بعد ایک دوسرا فرعون مصر میں حکمران تھا۔ قرآن میں ہے کہ پھر جب موسیٰ ہماری ان واضح نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو محض گھڑا ہوا جادو ہے، اور اس طرح کی بات ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں میں تو کبھی سانی ہی نہیں۔ فرعون نے کہا،
दरबार के लोगों में तो अपने सवा मेरे लिए किसी और माबूद से वाकिफ नहीं हो। अच्छा तो ए हामान, तुम मेरे लिए मिट्टी की ईंटों का पिज़ो लगवाओ और एक ऊंचा महल मेरे लिए बनवाओ ताकि मूसा के खुदा को मैं आसमान में झांक कर देखूं, और मैं तो आसी एक झूठा आदमी समझता हूं। फिरौन और उसके लश्करों ने जमीन में नाहक घमंड किया और ख्याल किया कि वो हमारी तरफ नहीं लौटाए जाएंगे। मिस्र में पाए जाने वाले फिरौन के महल के खंडरात, दरिया का शिगाफ और फिरौन का गर्क होना। डलस में गामदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग से मुंसलिक मुहक्किक नईम बलोच के मुताबिक हज़रत मूसा की दास्तान का वो हिस्सा जो बाइबल, अहदनामा कदीम और तुलमोद में बयान हुआ है वो ज़मानी तरतीब से है, लेकिन कुरान में ये वाक़या सूरा अल-क़सस, सूरा अल-अराफ, सूरा ताहा, सूरा अल-शुअरा और सूरा अल-ज़ख़रफ़ में बयान हुआ है, और ये ज़मानी तरतीब से नहीं बल्कि पैगंबर इस्लाम की दावत की मुनासबत से मुख्तलिफ अदवार के वाक़यात पर मुश्तमिल है। उन्होंने कहा कि अलबत्ता मजमूई लिहाज से कुरान और बाइबल के बयान में कोई उसूली और बुनियादी फ़र्क नहीं, जुज़वी इख्तिलाफ़ात ज़रूर है। इन तमाम वाक़यात का खुलासा अगर किया जाए तो कुछ यूं है कि जब हज़रत मूसा मदीन में कई साल गुजारने के बाद कुआं तौर पर अल्लाह की तजल्ली के ज़रिए से रसूल मुकर्रर किए गए तो उन्हें हुक्म हुआ कि मिस्र जाकर फ़िरौन को अल्लाह का पैगाम पहुँचाएं और बनी इसराइल को ग़ुलामी से निजात दिलाएं। बाइबल और कुरान दोनों के मुताबिक हज़रत मूसा ने अपने भाई हज़रत हारून को साथ लिया और फ़िरौन के दरबार में चले गए। बाइबल की किताब खुरूज में फ़िरौन और मूसा के दरमियान होने वाला मुकालमा यूं है, खुदावंद इब्रानियों का खुदा कहता है, मेरे लोगों को जाने दो ताकि वो बियाबान में मेरी इबादत करें। फ़िरौन ने इनकार कर दिया और कहा, मैं खुदावंद को नहीं जानता और ना बनी इसराइल को जाने दूंगा। कुरान में भी सूरा अल-क़सस में इसी मफ़हूम के जुमले हैं। हज़रत मूसा और हज़रत हारून ने फ़िरौन के सामने अल्लाह के हुक्म से कई मौजिज़ात दिखाए, जिनमें लाठी का अजधा बनना, हाथ का रोशन होना और मिस्र पर मुख्तलिफ किस्म के अजाब नाजिल होना शामिल था, जैसे खून, मेंढक, जुए, मक्खियों के गौल, मवेशियों की मौत, फोड़े, औले, टिड्डियां, अंधेरा और आखिर में पेलूट है बेटों की मौत। कुरान में इन आफात का खुलासा सूरा अल-अराफ की आयत 131 ता 136 में बयान हुआ है। अलबत्ता बाइबल में मज़कूर है कि आखिरकार जब पेलूट है बेटों की मौत का अजाब आया तो फ़िरौन खौफज़दा हो गया और हज़रत मूसा से कहा कि वो अपनी कौम को लेकर मिस्र से चले जाएं। कुरान के मुताबिक फ़िरौन और उसकी कौम ने बनी इसराइल और हज़रत मूसा से जान छुड़ाने ही को बेहतर जाना। हज़रत मूसा बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकले और बियाबान की तरफ रवाना हो गए। इस मौके पर बाइबल में मज़कूर है और तफसीरी रवायत से भी इसी की तस्दीक होती है कि कुछ वक्त बाद फ़िरौन को अपने फैसले पर पछतावा हुआ और उसने अपनी फ़ौज के साथ हज़रत मूसा और बनी इसराइल का पीछा किया। बाइबल के मुताबिक जब वो बहरीन कुलज़म, रेड सी के किनारे पहुंचे तो हज़रत मूसा ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा समंदर पर मारा और समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया और बनी इसराइल खुश्क रास्ते से पार हो गए। यही बयान कुरान में है। फ़िरौन और उसकी फ़ौज भी उनके पीछे समंदर में दाखिल हुए, लेकिन जब बनी इसराइल निकल चुके तो पानी दोबारा मिल गया और फ़िरौन अपनी पूरी फ़ौज समेत गर्क हो गया। खुरूज के मुताबिक पानी वापस आ गया और फ़िरौन की सारी फ़ौज रथों और सवारों को ढांप लिया। इनमें से कोई भी ना बच सका। तुलमोद में इस वाक़ये को थोड़ी मज़ीद तफसील से बयान किया गया है। कुरान से इल्म होता है कि समंदर में रास्ता बनाया गया और फ़िरौन गर्क हुआ। कुरान की सूरा अल-क़सस में है कि आखिर इसे और उसके लश्करों को हमने पकड़ा, फिर इन्हें समंदर में फेंक दिया, तो देख लो कि इन जालिमों का अंजाम कैसा हुआ। और अल्लाह ने इसका जिस्म महफूज रखा। सूरा यूनस में है कि ए फ़िरौन, सो आज हम तेरे बेजान जिस्म को बचा लेंगे ताकि तो अपने बाद वालों के लिए इबरत का निशान हो सके।